نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ آن لائن ٹی وی پہ آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ پر اپنا خاص فضل اور رحمت نازل فرمائے، آپ سب کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین کرام، کوئی بھی عمل بتانے سے پہلے ایک واقعہ آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں، اسے ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اگر واقعے کو اینڈ پہ لے کر جایا جائے تو بہت سے لوگ ویڈیو کو اینڈ تک نہیں دیکھتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ شروع میں عمل یا وظیفہ سن لیتے ہیں اور ویڈیو کو اسکپ کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مکمل ویڈیو بھی نہیں دیکھنے دیتا۔ شیطان آپ کو مسلسل بہکاتا ہے، اس لیے واقعے کو شروع میں ذکر کرتی ہوں۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ورنہ آپ ابھی اسکپ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی حقیقی واقعے کو جانے بغیر، اسے سنے بغیر اور اس سے سبق لیے بغیر کوئی بھی عمل کرنا آپ کے لیے شاید تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگا۔ اس لیے جب آپ کوئی حقیقی واقعہ سن لیتے ہیں تو اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو آپ خود اس چیز پر مائل ہونے لگتے ہیں، پھر آپ کو کہنے یا سننے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر آپ کا خود دل کرے گا اس چیز پر عمل کرنے کے لیے، اس وظیفے پر عمل کرنے کے لیے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ ترمذی شریف میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جس کا نام کفل تھا۔ وہ بہت عیاش آدمی تھا، ہر رات اپنی عیاشی کے لیے نئی نئی لڑکیاں لے کر آتا، منہ مانگی رقم ان کو دیتا۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا جس کی قیمت اس نے تقریباً 60 دینار دی۔ 60 دینار اس نے اس کی قیمت دی، اور جیسے ہی کفل کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی دبک کر ایک جگہ کونے میں بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ کفل نے اس سے کہا کہ میں تجھے زبردستی تو نہیں لے کر آیا، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اپنی مرضی سے آئی ہے۔ وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے کفل، مجھے میرا فقر یہاں تک لے کر آیا ہے، مجھے میری غربت یہاں تک لے کر آئی ہے، میں ایک عزت دار لڑکی ہوں۔ اگر امیر غریبوں کا خیال رکھتے اور غریبوں میں اپنا مال تقسیم کرتے تو آج ہمارا یہ سب کرنے کی نوبت نہ آتی۔ اس کی بات پر کفل رونے لگا اور اس لڑکی سے کہا، جا، جس طرح سے عزت دار تو واپس آئی تھی تو اسی عزت کے ساتھ واپس جا۔ آج تیرے ان آنسوؤں کی وجہ سے میں اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، تو بس میری مغفرت کی دعا کرنا کہ میں بخش دیا جاؤں۔ وہ لڑکی چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی۔ اب کفل کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ کفل مر گیا۔ اس نے تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں، بدکاری میں اور زناکاری میں گزاری۔ اب جب وہ مر گیا تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی میت کو کفن دیتا، جو اسے غسل دیتا، جو اسے قبر تک اتارتا۔ لیکن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آخری جو ندامت کے آنسو تھے ان کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی بخشش فرما دی۔ لیکن لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا؟ لوگ جب صبح اٹھے تو انہوں نے ذوالکفل کے دروازے کے آگے دیکھا کہ بڑا بڑا نورانی سا لکھا ہوا ہے، ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف فرما دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ان کی توبہ کے بعد اس طرح سے نوازتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس قدر گناہ گار شخص کو اس طرح سے معاف فرما سکتا ہے تو ہم تو اس کے محبوب کی امتی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمیں بھی جنت میں داخل کرے گا، ہمارا حساب کتاب آسان ہوگا؟ لیکن کیا جب ہم گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں گے؟ اب کفل نے ساری زندگی گناہ کیے، لیکن جب اس نے توبہ کی تو سچے دل سے توبہ کی، وہ نادم تھا اس پر اور اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا تھا۔ اور جب اس نے اپنی ہوس کو ختم کر کے اس عورت کا احساس کیا، اس لڑکی کو معاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا۔ لہٰذا انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ اب گناہوں سے بچنا کس قدر آسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا ہے، اس کی ایک مختصر سی مثال ہے، اس کا ایک مختصر سا عمل ہے۔ اس ویڈیو کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو کس طرح سے زیادہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنے لگ جائیں گے تو آپ نیکوکاروں کی لسٹ میں آنے لگ جائیں گے۔
تب آپ کا نیکی کی طرف زیادہ دھیان ہوگا، تب شیطان آپ پر کم حملہ کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آپ کسی بھی طرح اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ وہ چاہے ہر طرف سے آپ کو بہکائے، جتنا مرضی زور لگا لے، لیکن صرف ایک عمل آپ کو اس کے بہکاوے سے اور آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ مختصر سا عمل ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا یہ عمل اس کو کس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ عمل کچھ یوں ہے کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتی ہیں یا کرتے ہیں تو آپ نے نماز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وضو کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے وضو کا آغاز کرتے ہیں تو نہ صرف وضو کے اعضاء بلکہ آپ کے پورے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جہاں جہاں اس کے جسم کو لگتا ہے، وضو کے اعضاء جیسے چہرہ ہو گیا، ہاتھ، ہماری کوہنیوں تک ہاتھ ہو گئے، ہماری ٹخنوں تک ہمارے پاؤں ہو گئے، ہمارے کان، سر کا مسا، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے ان سب سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن وہ تب جب بسم اللہ کے بغیر کیا جائے، جب صرف فرائض پورے کیے جائیں۔ وضو کے 4 فرائض پورے کیے، وضو مکمل کیا، نماز پڑھی، صرف اتنے گناہ معاف ہوں گے جہاں جہاں وضو کا پانی لگائے۔ لیکن اگر ذرا سا دھیان کر لیں اور وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ سے مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ کر وضو کو شروع کریں، تو نہ صرف وہ اعضاء جن پر ہمارے وضو کا پانی لگ رہا ہے بلکہ ہمارا پورا جسم مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو جائے گا، صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اس میں کبیرہ گناہ شامل نہیں ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی اعضاء ہیں ہمارے جسم میں، ہمارا دماغ جو کہ گناہوں کا گھر ہے، جڑ ہے، جہاں پر گناہ پرورش لیتے ہیں، ہمارا دل جو کہ ان سب کو آگے بڑھاوا دیتا ہے، گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ ہم گناہ کریں، جہاں پر سب سے زیادہ کنٹرول شیطان کا ہوتا ہے، دماغ اور دل، ان دونوں چیزوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ہم دل اور دماغ دونوں طرف سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو یقین مانے کہ ہمارا دل بھی منور ہو جاتا ہے، دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے، ہمیں صحیح رہنمائی ہونے لگتی ہے کہ ہم نے جانا کس سمت ہے۔ لہٰذا یہ مختصر سا عمل ہے جو میں نے کہا کہ اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کروں تاکہ آپ سب اس سے مستفید ہوں۔ مین مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی صحیح سمت میں رہنمائی ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ اب تک میرے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے چینل عالمہ آن لائن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ فیس بک پیج عالمہ آن لائن ٹی وی کو بھی ضرور فالو کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔